Behind the Iron Curtain سوویت یونین میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں کی زندگی کیسی تھی؟ مغرب کا پروپیگنڈا کیا تھا؟ آئیے اس بات کو ہم اس چیز سے شروع کرتے ہیں کہ کراچی کے سوویت ایوان دوستی میں کیا ہو رہا تھا۔ میں اپنا وہ مضمون جو کہ 1970 میں لکھا گیا تھا اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی 2.5 سال پہلے کی بات ہے جب اپنے خالی وقت کو بہتر مصرف میں لانے کی غرض سے شہر کی لائبریریوں کا کھوج لگاتا ہوا سوویت ایوان دوستی جا پہنچا۔ پتہ چلا کہ یہاں ایک بڑی لائبریری ہے جس کا ماحول نہایت پرسکون ہے۔ لہٰذا میں ایوان دوستی کی لائبریری میں گیا اور محتمم سے قاعدے اور قوانین معلوم کیے، اور اس کے بعد میں لائبریری کا رکن بن گیا اور روسی زبان کے کورس میں شریک ہو گیا۔ اب میں سوویت یونین کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس کے لیے سوویت عوام کی جدوجہد، ان کی روایتی مہمان نوازی، بے انتہا خلوص وغیرہ سب میرے علم میں ہے۔ مجھے دنیا کے سب سے بڑے ملک اور اس کی حیران کن ترقی کے بارے میں کافی معلومات ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے کیسے معلوم ہوئیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں صرف 5 روپے بطور ضمانت داخل کر کے لائبریری کا رکن بن گیا اور پوشکن، ٹالسٹائی، گورکی وغیرہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لائبریری سے مجھے برابر کتابیں ملتی رہیں، اور نہ صرف سوویت یونین بلکہ پوری دنیا اور ساری کائنات کے بارے میں میرا علم وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ یہاں ہفتے وار اور ماہوار رسالے بھی ملتے ہیں جن سے ہمیں سوویت یونین کی ترقی اور امن کے بارے میں اس کے موقف سے آگاہی ہوتی ہے۔ اب میں روسی زبان کے کورس کے 3 سال میں ہوں۔ ہر سال کوئی 50 لڑکے اور لڑکیاں روسی زبان سیکھتے ہیں۔ سوویت یونین کی طرح یہاں بھی ہم سے کوئی ٹیوشن فیس نہیں لی جاتی، حتیٰ کہ کتابیں تک مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ تعلیم کے لیے جدید ترین طریقے اور امدادی ساز و سامان استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر ہفتے روسی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر وہ ہم طالب علموں کے لیے چلائی جاتی ہیں۔ ہم روسی سیکھنے والوں نے اپنا کلب بھی بنا رکھا ہے اور مجھے اس کا نائب صدر منتخب کیا گیا ہے۔ ہر مہینے ہمارا ایک اجتماع ہوتا ہے جہاں ہم آپس میں روسی بولنے کی مشق کرتے ہیں۔ اس سے زبان پر ہماری گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ سوویت پاکستان دوستی کے اس مرکز میں مختلف ملکوں کے ہفتے بھی منائے جاتے ہیں اور فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ ہم سوویت یونین، پاکستان اور دوسرے ملکوں کے قومی تہوار بھی مناتے ہیں۔ بڑے اچھے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جن میں ہمیں روسی دوستوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم ان سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی، سیاسی، ثقافتی، ادبی اور دوسرے تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ایوان دوستی میں عالمی چیمپئن اناتولی کارپوف سے منسوب ایک شطرنج کلب بھی ہے جہاں یہ کھیل سکھایا جاتا ہے اور ٹورنامنٹ بھی منعقد ہوتے ہیں۔ ایوان دوستی تعاون اور خیر سگالی کا ثبوت دیتا ہے۔ ایوان دوستی میں جو فیچر اور دستاویزی فلمیں دکھائی جاتی ہیں ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہاں ثقافتی شو، تصویروں اور ٹکٹوں کی نمائشیں، فوٹوگرافرز کی تصویریں اور کتابوں کے میلے، بچوں کے پروگرام، خواتین کے دن اور مختلف تفریحی اور تعلیمی تقریبات بھی ہوتی ہیں۔ سوویت پاکستانی نوجوان ہر مہینے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے تجربوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور دوستیاں قائم کرتے ہیں۔ یہ ساری سہولتیں ایوان دوستی بلا معاوضہ فراہم کرتا ہے۔ میں باقاعدہ وہاں جاتا ہوں اور جاتا رہوں گا۔ تو سامعین کرام، 1970 میں سوویت ایوان دوستی میں کیا ہو رہا تھا؟ مغرب کا پروپیگنڈا عجیب و غریب تھا، لیکن حقیقت صرف یہی تھی۔